بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد نبيا لكان منا. یہودیوں اور مسلمانوں کی گفتگو کا یہاں پہ ذکر ہے. گزشتہ آیتوں میں بھی وہی یہودیوں نے مسلمانوں سے کیا کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح رہنمائی فرمائی کہ ان سے کس طرح حوار کرنا ہے، کس طرح ان سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، کس طرح انہیں جواب دینا ہے، کس طرح انہیں دین کی طرف بلانا ہے، کس طرح انہیں تبلیغ کرنی ہے. یہ تمام چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں اور وہی سلسلہ جاری ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ مسلمانوں سے یہ کہا کہ نحن اہل الکتاب الاول، ہم تو پہلے اہل کتاب ہے، تم لوگوں کو تو کتاب بعد میں ملی ہے، ہمیں تم سے پہلے کتاب ملی ہے، ہم تو تم سے پہلے ہیں، ہمیں اولویت ہے، ہمیں سبقت ہے، ہم سابقون الاولون ہیں. اہل کتاب یہ کہنے لگے نحن اہل الکتاب الاول وقبلتنا اقدم، ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے زیادہ قدیم ہے، تمہارا قبلہ تو ابھی بنا ہے، ہمارا قبلہ بیت المقدس تو بہت پرانا قبلہ ہے. وَلَمْ تَكُنِ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ، اور عرب میں سے تو نبی بھی نہیں آئے ہیں. وَلَمْ تَكُنْ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ، عرب میں سے نبی بھی نہیں، یہ سب نبی بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں. یہ سب ان کا دعویٰ تھا، حالانکہ وہ لوگ اول اہل کتاب بھی نہیں ہیں. ان سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، ان کو بھی کتابیں ملی ہیں، اور قبلہ جو ہے ان سے پہلے بھی جو بھی مسلمان یا جو بھی انبیاء رہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی قبلہ تھا. اور انبیاء بھی بنی اسرائیل کے علاوہ اور دیگر اقوام میں بھی آئے ہیں، عرب میں بھی انبیاء آئے ہیں. صالح وغیرہ، حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ، یہ سب جو ہے عرب ہی میں تھے. وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا، کیا کہا ان لوگوں نے، یہودیوں نے، کہ اگر محمد سچ مچ میں اگر یہ نبی ہوتے تو یہ ہم میں سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی ہم میں سے آ رہے ہیں. یہ عرب میں سے، یہ بدو لوگوں میں سے، یہ ان پڑھ لوگوں میں سے کہاں سے بدو آ گئے، ایسا ان لوگوں کا کہنا تھا. فنزل، تو یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کو چونکہ علم نہیں تھا بہت ساری باتوں کا، تو اس لیے مسلمان جو بغیر علم کے بات نہیں کرتے تھے. اللہ کا حکم آ گیا، پھر ان سے جو ہے جیسے اللہ کا حکم آتا، رہنمائی آتی، پھر ان سے بات کرتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی. قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان یہودیوں سے، اتحاجوننا، استفہامیہ، کیا تم لوگ ہم سے حجت بازی کرتے ہو، ہم سے بحث و مباحثہ کرتے ہو، ہم سے تخاصموننا، ہم سے مخاصمہ کرتے ہو، ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ان اصطفیٰ نبی من العرب، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا عرب میں سے ایک نبی کو. اللہ کی مرضی، اللہ جس میں سے چاہے چن لے، جہاں سے چاہے اختیار کر لے، اللہ کی مرضی، سب اللہ کی ملکیت ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے نبی بنا دے. تو کیا تم اللہ رب العالمین کے اختیار کے بارے میں، اللہ کی پسند کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اللہ نے عرب میں سے ابھی تک اللہ تعالیٰ تم میں سے نبی رسول بنا رہا تھا، اتنے نبی رسول تم میں سے بنائے، بہت سارے جو تم میں بھیجے، لیکن تم نے تو ان نبیوں کی کتنی قدر کی تھی، تم نے ان نبیوں کو قتل تک کر ڈالا. اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے علاوہ کسی اور امت میں، کسی اور قوم میں اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بھیج دیا ہے تو تم اس کے بارے میں جھگڑتے ہو. اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، ہم سے مخاصمہ کرتے ہو، ہم سے حجت بازی کرتے ہو، ہم سے بحث و مباحثہ کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے. تم بھی رب مانتے ہو اس کو، ہم بھی رب مانتے ہیں اللہ کو، ہم سب کا رب اللہ ہے. جب ہم اور تم مانتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اللہ کے فیصلے کو مانتے کیوں نہیں؟
جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، تو دونوں ہم مان لیتے ہیں اللہ کے فیصلے کو۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو لہٰذا تم اللہ کے فیصلے کو مان لو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ فَلَهُ، مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ ربنا وربکم، وہ اللہ ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی فَلَهُ أَن يَسْتَفْيَ مَن يَشَاءُ، اس کے لیے ہے کہ وہ جس کو چاہے چن لے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے چن لے، جسے چاہے نبی رسول بنا دے، یہ اللہ کی مرضی۔ تم اللہ کی مرضی پر کیوں ایسے اللہ کی مرضی کے خلاف جو ہٹ درمی کر رہے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو یہ بات وہ ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو جانتے ہیں، وہ لوگ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، تو فائدہ کیا ہو؟ فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ ہمارا رب ہے، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں اللہ کے فیصلے کو بھی ہم سب مل کے مان لیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں دونوں لوگ، تو اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ نے جو نبی رسول بنا کے بھیجے ہیں، ہم اس کو دونوں مان لیتے ہیں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، تاکہ جو ہمارے تمہارے درمیان بحث و مباحثہ ہے، جو جدال ہے، مخاصمہ، وہ ختم ہو جائے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ کیا مطلب ہوا؟ ہمارے لیے ہمارے عمل تو سب کوئی جانتا ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، مطلب کیا ہوا؟ یعنی نجازا بہ، ہمارے لیے ہمارے عمل، مطلب ہم کو ہمارے عمل کا بدلہ ملے گا، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تجازون بہا، تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ مطلب اگر تم لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو تم کو تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا، تمہیں سزا ملے گی، تم لوگ کافر ٹھہرے جاؤ گے، اس لیے تم اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہے ہو تو کافر ہو جاؤ گے، تو تم کو تمہارے عمل کی سزا ملے گی۔ اور ہمارے لیے ہمارا عمل، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہمیں اس چیز کا ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس میں ایک بہت اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا، ہمارے لیے ہمارا عمل، مطلب نیک عمل حق پر ہو کر انسان اس پر فخر کر سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی دولت سے نوازا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اللہ نے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ دیکھیے وَلَنَا عَمَلُنَا، اپنے ہمارے لیے ہمارے عمل، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے حق اور اسلام کی بلندی کا انسان کو اظہار کرنا چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ ہندوستانی ماحول میں اپنے دین اور اسلام کا اظہار کرنے سے شرماتے ہیں، یا ڈرتے ہیں، یا خوف کھاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے شعائر کو دوسروں کے سامنے سے جھجکتے ہیں۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے سے جھجکتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں، لوگ دیکھیں گے، کیا سوچیں گے وغیرہ۔ حالانکہ ہمیں اپنے ان اعمال پر فخر کرنا چاہیے اور ان کے سامنے کرنا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چلے اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے اور یہ لوگ کیسے کرتے ہیں وغیرہ۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم کو تمہارے اعمال کی جزا ملے گی، تم کو تمہارے اعمال کی سزا ملے گی۔ آگے فرمایا اس میں جو ایک اور مسئلہ ہے، جو مسئلہ کیا ہے؟ براءت، کفار سے براءت کا، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اس میں کفار سے، کفار کے اعمال کی براءت کرنی چاہیے کہ ہم تمہارے اعمال سے، تم سے بری ہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، مطلب تم جو غلط کام کرو گے اس غلط کام کی سزا ہم کو نہیں ملے گی، لیکن سزا ہمیں کب ملے گی؟ اگر ہم نے ان کو برائی سے نہیں روکا، ہم نے انہیں برائی سے متنبہ نہیں کیا، تب ہماری پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے انہیں برائی سے متنبہ کر دیا، ہم نے انہیں شرک سے متنبہ کر دیا، ہم نے بتلا دیا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، تم جو کر رہے ہو غلط ہے، تب ہماری پکڑ نہیں ہوگی، تب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لیکن اگر ہم نے ان کو توحید کی دعوت نہیں دی، انہیں منکر سے نہیں روکا، انہیں منکر سے متنبہ نہیں کیا، تب ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، اس لیے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ فَلَا يَبْعُدُ أَن يَكُونَ فِي أَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ الْإِكْرَامُ بِهِ، تو یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے
کہ ہمارے اعمال میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ہم اللہ کے اکرام کے مستحق ہوں۔ یہ نبی رسول کا آنا، یہ ہمارے اندر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے اعمال میں کچھ ایسے اعمال بھی ہوں جو اللہ کو پسند آئے ہوں، جن اعمال کو ایسے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے بیچ نبی رسول کو بھیجا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی رسول بنایا، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یا مجھ کو نبی رسول بنایا ہے، تو یہ ہمارے عمل اللہ کو پسند آئے تو ہمارے لیے ہمارے اعمال، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہو اپنے فضل و کرم سے۔ فلا يبعد، یہ بعید نہیں ہے، ان یکون فی اعمالنا، کی ہو ہمارے اعمال میں ایسی چیز ما نستحق الاکرام بھی، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے اکرام کے، اللہ کی عزت کے مستحق ٹھہریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم لَهُ، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، مخلصون، مخلص ہیں۔ مخلصون الدین، دین کو اسی کے لیے خالص مانتے ہیں۔ والعمل، اور عمل کو ہم اسی کے لیے خالص کرتے ہیں۔ دونکم، نہ کہ تم لوگ اپنے عمل کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے۔ تم لوگ جو عمل کرتے ہو غیر اللہ کے لیے کرتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو، لوگوں کی چاہت کے لیے کرتے ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو۔ اللہ کی رضامندی تمہارے یہاں مقدم نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنا تمہارے یہاں مقدم ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ الدِّينَ وَالْعَمَلَ، اور ہم اسی کے لیے دین کو اور عمل کو خالص کرتے ہیں۔ مطلب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم دین پر عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم دین پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو بھی احکام ہے قرآن پاک میں، دین میں، ان سب احکامات پر ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ مخلصون، اعمال کو خالص کرتے ہیں، مطلب اس میں شرک نہیں کرتے، اعمال کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرتے، کسی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ کرنا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ کرنا، عمل صرف اور صرف بس اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے شرم و حیا نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ، یہاں پر لہو مفعول مقدم ہے، تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اخلاص اللہ کے لیے واجب ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، مطلب اخلاص اللہ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اس میں اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے۔ فَنَحْنُ أَوْلَىٰ، جب ہم مخلص ہیں تو ہم لوگ زیادہ مستحق ہیں کس چیز کے؟ بالاستفاء، استفاء کے، چنے جانے کے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں تو ہم لوگ زیادہ مستحق ہیں، اولا ہیں استفاء، چنے جانے کے، نبی رسول بنائے جانے کے۔ جب ہم اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہیں تو ہم استفاء کے، چنے جانے کے مختار ہیں، اور اختیار کیے جانے کے ہم لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ چنے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، پسند کیے جانے کے، اختیار کیے جانے کے، استفاء کے ہم لوگ زیادہ مستحق ہیں، اولا ہیں۔ والحمزۃ للانکار، حمزہ یہاں پر انکار کے لیے آیا ہے۔ کون سا حمزہ؟ اتحاجوننا، حمزہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری مطلب کیا ہوا؟ تم کو حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم حجت بازی کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ مطلب تمہیں نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں حجت بازی، بلکہ تم کو ہماری بات مان لینی چاہیے۔ والجمل الثلاث احوال، اور تینوں جملے اس کے بعد جو آئے ہیں یہ حال واقع ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ تین جملے ہیں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ،
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تینوں جملے حال واقع ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ کیا تم ہم لوگوں سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ ہمارا رب تمہارا رب ایک ہی رب ہے، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں، پھر بھی تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو۔ آگے فرمایا ام بمانے بل کے معنی میں بلکہ یقولون، ام یہاں پر یقولون دو اس میں قرأت ہیں، یقولون اور تقولون، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ۔ یقولون میں کتنی قرأت ہیں؟ دو قرأت ہیں، بالیاء والتا۔ اب یہ جو جملہ ہے یقولون، اس میں دو ہی احتمال ہے قرأت کا، یا اور تا کے ساتھ۔ اب اگر سوال آ جائے اس میں کتنی قرأت ہیں، تو اس میں مطلب کچھ الجھنے والی بات نہیں ہے، بالکل آسان ہے، بالیاء والتا، یا تو یا تو تا، دو قرأت ہے یا اور تا کے ساتھ۔ ام بلکہ کیا وہ کہتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں، اور تقولون پڑھیں گے تو مطلب ہوگا کیا تم لوگ کہتے ہو۔ تو یقولون اور تقولون دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ جب تقولون مانیں گے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں، یہودیوں سے، اتقولون، کیا تم لوگ کہتے ہو۔ تو تقولون جب پڑھیں گے تو عطف ہوگا یہاں پر، قل اتحاجوننا، پھر ام تقولون، تو اس کا عطف یہیں پر ہوگا، گویا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ اور اگر یقولون پڑھتے ہیں یا کے ساتھ میں تو گویا کہ اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے، یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ام یقولون، یہاں مصحف میں تقولون ہے، مصحف جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں دیکھیں گے اس میں تا کے ساتھ ہے۔ ام یقولون، کیا وہ لوگ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، یہ سب یہودی یا نصرانی تھے۔ کیا تم یہ بات کہتے ہو؟ کیونکہ یہ یہودی لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام یہ سب یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں کہ یہ سب نصرانی تھے۔ عجیب بات ہے، یہودیت اور نصرانیت تو بعد میں آئی تھی، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تو بہت پہلے گزر چکے تھے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو یہودی تھے، نصرانی تھے۔ جیسے ہمارے کچھ بعض حنفی بھائی جو ہے وہ بھی جوش میں آ کے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی حنفی تھے، تو ایسے ہی یہ لوگ یہودی لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی حنفی، یہ بھی جو ہے یہودی تھے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام یہ بھی نصرانی تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ آیت نازل اس سے کہی ہے کہ کیا تم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام جو ہے نصرانی تھے، یہودی تھے؟ قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ تم لوگ کہہ رہے ہو نا کہ یہودی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے انبیاء کرام یہودی تھے، نصرانی تھے، تم لوگ یہی کہہ رہے ہو نا، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ تم لوگ زیادہ جانتے ہو؟ تم لوگ یہ بات جو کہہ رہے ہو یہ اللہ پر الزام اتہام ہے، ان انبیاء پر بھی تم الزام اتہام لگا رہے ہو، تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو، بتاؤ کون زیادہ جانتے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ یہ لوگ یہودی تھے، نصرانی تھے، تم کیوں اپنی طرف سے کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین، اللہ نے تو یہ کہا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے، تم لوگ زیادہ جانتے ہو۔ اے اللہ اعلم، یعنی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے۔ وقد برأ منہما، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے ابراہیم کو بری قرار دیا۔ وقد برأ منہما کی ضمیر یہودیت اور نصرانیت کی طرف جاری، یہودن اور نصارہ کی طرف، تحقیق کہ بری قرار دیا ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو، بقولہ، اپنے اس فرمان کے ذریعے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ والمذکورون معه تبع لهم، اور جو اس کے ساتھ مذکور ہیں، ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ یہاں جو مذکور ہے، اسحاق، یعقوب، اسباط، یہ بھی انہی کتابیں ہیں۔ مطلب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے یہودی اور نصرانی نہ ہونے کی، لیکن اسماعیل اور اسحاق، یعقوب علیہ السلام ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا،
تو کہہ رہے والمذکورون معہ، اور جو یہاں مذکور ہیں ابراہیم کے ساتھ میں اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ اسباط، یہ سب بھی اسی کے تابع ہیں، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں۔ تو مطلب نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی نصرانی تھے، اور نہ ان کی اولاد اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ، نہ یہ سب نصرانی تھے، یہودی تھے، یعنی یہ کوئی یہودی نصرانی نہیں تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے چھپایا، کتم میں نے چھپایا، اے اخفا عن الناس، لوگوں سے مخفی رکھا، اخفا عن الناس لوگوں سے چھپا کے رکھا، بتایا نہیں، حق بات ان کے لیے بتائی نہیں، انہیں پتا، انہیں معلوم تھا کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر بھی ان کو چھپایا، مطلب لوگوں کے لیے مسئلہ بیان نہیں کیا۔ کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے کہ وہ ان کے مسلک کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا، اس کو چھپایا۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے چھپایا شہادتاً، گواہی کو، شہادتاً عندہ من اللہ، ان کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہے، شہادتاً گواہی، کسی کی گواہی؟ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اس چیز پر ان کو گواہ بنایا ہے، اور ان سے عہد و پیمان لیا اس چیز کا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس کو چھپاتے تھے۔ شہادہ علم، جو ان کے پاس علم موجود ہے اس علم کو چھپاتے ہیں۔ شہادت سے مراد کیا ہے؟ علم مراد ہے، جو ان کے پاس علم ہے، یا جو گواہی ان لوگوں سے اللہ نے لی ہے، جس چیز پر انہوں نے گواہ بنایا، اس چیز کو انہوں نے چھپایا۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنایا ہے، اس امت کو بھی گواہ بنایا ہے کہ سابق انبیاء نے اپنی دعوت کو پہنچا دیا ہے، یہ سب گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ ایسے ہی یہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم دیا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تم کو اس پر ایمان لانا ہے، لیکن یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کو گواہ بنایا ہے اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے دین حنیف پر عمل کرتے تھے، توحید پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو چھپایا، اس کے برخلاف جو ہے لوگوں کو ظاہر کیا۔ شہادتاً عندہ من اللہ، گواہی کو جنہوں نے چھپایا ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ عندہ من اللہ، جو ان کے پاس موجود ہے، قائنۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے، اس سے بڑا ظالم مطلب اے لا احد اظلم منہ، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس نے چھپایا۔ اس سے پہلے آیت گزشتہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے مسجد سے لوگوں کو روکا؟ تو وہاں پر سب سے بڑا ظالم کس کو قرار دیا؟ جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکے۔ اور یہاں پر سب سے بڑا ظالم کس کو قرار دیا؟ جو چھپائے۔ تو یہاں پر یہ جو سب سے بڑی والی جو بات ہے افضلیت والی، یہ تو یہ یہاں پر مطلب اس کا یہ ہے کہ چھپانے، کوئی بھی چیز چھپانے کے بارے میں تو سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو گواہی کو چھپائے، جو علم کو چھپائے، اور کسی چیز کو جو چھپائے تو وہ اس سے بڑا ظالم نہیں ہوگا۔ تو اس باب میں، چھپانے والے باب میں، سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپائے، اور منع کرنے والے باب میں کوئی کسی کو کسی چیز سے منع کرے تو منع کرنے کے بعد میں سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکے، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکے، وہ وہاں پر سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ تو ایسے ہی جہاں پر جتنے بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں تو وہ ایک خاص سیاق میں آئی ہیں، خاص مسئلے میں آئی ہیں کہ اس سے متعلق ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ظالم یہ ہوگا۔ وہم الیہود، یہ چھپانے والے لوگ کون تھے؟ یہ یہودی لوگ تھے۔ کتم، کیا چھپایا انہوں نے؟ کتم شہادت اللہ فی التورات، انہوں نے اللہ کی شہادت کو جو تورات میں تھی اسے چھپایا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بالحنیفیتی،
ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیفیت کی شہادت تورات میں موجود تھی۔ تورات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا کہ وہ حنیف تھے، تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر ایک دین قیم پر عمل کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی اس گواہی کو ان لوگوں نے چھپایا، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، نصرانی تھے، نعوذ باللہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے مطلب کیا ہوا؟ اللہ غافل نہیں ہے مطلب اللہ کو سب پتہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ آج مسلمان بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل چکے ہیں۔ کتنی قرآن کی آیتیں، مسائل ہیں، لوگوں کو بیان نہیں کرتے، بلکہ قرآن کے درس دینے کو لوگ جو ہے اپنی مسجد میں گوارا نہیں کرتے، قرآن کے درس دینے کو منع کر دیتے ہیں۔ بھلا بتائیے اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا؟ قرآن کے درس کو منع کرے مطلب پورے قرآن کو چھپا رہے ہیں۔ کتنے احادیث رسول ہیں، ان کو صرف اس لیے بیان نہیں کرتے کہ یہ ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ کتنی احادیث رسول ہیں، ان کو نصاب سے اس لیے نکال دیا ہے، نصاب تعلیم سے، کہ ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ احادیث رسول جن میں رفع الیدین کا ذکر ہے، جن میں آمین بالجہر کا ذکر ہے، جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اعمال بھی ایمان میں داخل ہیں، ان کو نصاب تعلیم تک سے نکال دیا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ بچے پڑھیں گے تو بچوں کو حقیقت معلوم ہو جائے گی، یا پڑھاتے ہیں تو ان کی غلط تعبیر کرتے ہیں اور ان کی اور معنوی تحریف ان میں کرتے ہیں۔ یہ سب اس میں کتمان علم میں داخل ہیں۔ کتنی واضح آیت ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کوئی اپنی مسجد میں بیان نہیں کرتا جن کے مسلک کے خلاف وہ حدیثیں جاتی ہیں۔ تو یہ سب کتمان علم میں داخل ہیں، یہ سب اس وعید میں، اس ظلم میں داخل ہیں، ومن اظلم ممن کتم شہادہ میں سب داخل ہیں۔ واللہ سن لو، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، مطلب اللہ کو علم ہے، اللہ دیکھ لے گا، اللہ تمہیں تمہارے عمل کا تمہارے عمل کی تمہیں جزا دے گا، سزا دے گا۔ اللہ غافل نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں صفات سلبیہ۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، کچھ صفات سلبیہ ہیں، کچھ صفات ثبوتیہ ہیں۔ مطلب اس بات ہے ایسا اللہ کی صفت ہے، کچھ نفی کی گئی اللہ سے، اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، تو ان کو بولتے ہیں صفات سلبیہ۔ تو صفات سلبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ پڑھیں گے جب اس میں عقیدہ واسطیہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سال، کہ اللہ رب العالمین کی صفات کچھ ثبوتیہ ہیں اور کچھ جو ہے صفات سلبیہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے، مطلب پھر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بیدار ہے، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کی نگرانی رکھ رہا ہے، تو اس میں اس کی برخلاف صفت کا ثبوت ہے۔ اما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، تحدید لہم، ان کے لیے دھمکی ہے اس میں۔ اللہ غافل نہیں مطلب دھمکی ہے، اللہ کو پتہ ہے، جیسے کہ ہم لوگ اپنی زبان کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، دے دوں گا، معلوم ہے مطلب کچھ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، اس طرح۔ تو اللہ رب العالمین بھی ان کو ان کے عمل کی سزا دے گا، انہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ اما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اس لفظ میں اما تعملون، اس میں جو ہے رد ہے مجبرہ پر، جبریہ پر۔ جبریہ جو فرقہ ہے قدریہ کی مخالف، جبریہ پر اس میں رد ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان عمل ومل کچھ نہیں کرتا ہے، انسان تو مجبور محض ہے، جو کچھ بھی اس سے ہوتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ جبریہ لوگ یہ کہتے ہیں، تو اللہ فرمایا اما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، مطلب انسان عمل کرنے والا انسان خود ہے، اس لیے اس کو اس کے عمل کی سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے عمل کرنے کا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے عمل کرنے کی، اس لیے اس سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت جا چکی، قد خلت گزر چکی ہے۔ یہ لوگ جن کے بارے میں تم بحث و مباحثہ کر رہے ہو، فلاں یہ تھے وہ تھے، ارے تم اپنے عمل کے بارے میں دیکھو، وہ کیا تھے، وہ تو کر کے چلے گئے، اللہ کے پاس گئے، اللہ رب العالمین ان کو ان کے اعمال کی اعمال کا بدلہ انہیں دے رہا ہے۔ اپنے بارے میں سوچو، لہا ما کسبت، ان کے لیے تو وہ عمل ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ عمل جو تم لوگ کما رہے ہو، اپنے عمل کی فکر کرو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس بارے میں جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جو انبیاء کرام عمل کرتے تھے، اس بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔
اس آیت میں بہت عظیم درس ہے، بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کے بارے میں دشنام ترازی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتے ہیں، ان لوگوں کو اس آیت سے سبق لینا چاہیے۔ وہ لوگ تو عمل کر کے چلے گئے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم ان کے بارے میں جو کہتے ہو ایسے تھے ویسے تھے۔ ارے تم اپنے عمل کی فکر کرو، تم ان سے محبت کرو، تمہیں سوچنا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، تم ان کے بارے میں زبان کھولتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انبیاء کرام کے بعد سب سے عظیم مرتبہ والے ہیں، تو وہ لوگ جا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے اعمال ہیں، تمہارے پاس تمہارے اعمال ہوں گے، اس لیے اپنے عمل کی فکر کیجیے۔ ایسے ہی جو بھی یعنی سابقین ہیں جو جا چکے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کے عمل ان کے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے عمل کی، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جن سے ہماری آخرت بنے، ہماری آخرت سنورے، دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے۔ ایسے عمل ہمیں کرنے چاہیے۔ یہاں پر یہ آیت مکرر آئی تقدم مثلہ، اس لیے کہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ اس آیت کو دوبارہ یہاں پر کیوں لائے ہیں، مکرر لائے اس لیے کہ یہاں پر انبیاء کرام کے اعمال کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام جن کا اتنا عظیم مقام تھا، اتنی عظیم فضیلت تھی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، تم کو تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب انبیاء کرام کو اتنی عظیم ہستیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو تم لوگوں کو باقی لوگ پھر کیا حیثیت رکھیں؟ اس لیے ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اس کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔